کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اس کی نحوست کی وجہ کیا ہے؟ اگر منحوس ہے تو اس نحوست کو ختم کیسے کیا جائے؟ ماہ سفر کا صرف 10 منٹ کا عمل جو ہے ہی اپنی دیرینہ خواہشیں اور پھنسے ہوئے کاموں کو پورا کرنے کے لیے۔ ماہ سفر کا بیماری سے شفا کا آسان عمل، نحوست بلاؤں اور تکلیفوں سے بچنے کے آسان اور مختصر طریقے۔ سفر کا مہینہ اپنی نحوست کے ساتھ مشہور ہے۔ اس مہینے کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ اس مہینے میں ہونے والے کئی افسردہ اور غمناک کر دینے والے واقعات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق قدیم عربوں نے جب اس کا نام سفر رکھا تو اس وقت بھی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم کو حرمت والے مہینے قرار دے کر عرب ان مہینوں میں جنگ و جدل سے پرہیز کرتے تھے، اور جب محرم ختم ہوتا اور سفر شروع ہوتا تو مرد حضرات جنگوں میں شامل ہونے کے لیے نکل پڑتے اور گھر خالی ہو جاتے۔ کیونکہ سفر کا مطلب ہے خالی، اس لیے اس کو سفر کا نام دیا گیا۔ جب جنگیں ہوتی تھیں تو ظاہر ہے ان میں قتل و غارت بھی ہوتی تھی، اور جن گھروں کے لوگ قتل ہوتے تھے ان میں سوگ اور غم کا عالم ہوتا تھا۔ سفر کی نحوست کا تصور یہیں سے پروان چڑھا۔ بعد از اسلام بھی سفر کے مہینے میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے لوگوں میں اس تصور کی ایک طرح کی قبولیت موجود ہے۔ اس لیے شیخ عباس قمی جیسی بڑی شخصیت نے مفاتیح الجنان میں سفر کی نحوست کا ذکر کیا ہے، اور محدث فیض اور دیگر بزرگوں نے سفر کی نحوست سے محفوظ رہنے کی دعا بھی نقل کی ہے۔ سفر کے مہینے کا سب سے المناک واقعہ تو اس مہینے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور وحی کا منقطع ہو جانا ہے۔ جیسا کہ اس کے متعلق مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی اور کی موت سے نہیں ہوئی، اور اسی دن امام حسن علیہ السلام کا جگر پاش کیا گیا۔ یکم سفر کو جنگ صفین لڑی گئی، اور اسی دن مظلوم کربلا علیہ السلام کا سر مبارک دمشق پہنچایا گیا، جس پر بنی امیہ نے جشن منایا، اور یہی وہ دن ہے جب آل محمد اور مومنین کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی دن امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند جناب زید کو ظلماً شہید کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت بھی 29 یا 30 سفر کو ہوئی۔ اسی مہینے میں معصومہ بنت الحسین علیہ السلام بابا کو روتے روتے اس دنیا سے گزر گئیں۔ اسی مہینے عمار یاسر جنگ صفین میں باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوئے، اویس کرنی شہید ہوئے، اور سلمان محمدی کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ اس کے علاوہ فقراء میں یہ بات مشہور ہے کہ چونکہ ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم مسلسل 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ان میں جنگ و جدل حرام ہے، اس لیے ان مہینوں میں تمام منفی قوتیں ایک حد تک پابند ہوتی ہیں، اور انہیں اپنی شیطانی سرگرمیوں کی مکمل آزادی نہیں ہوتی۔ لیکن حرمت والے مہینے ختم ہونے کے بعد جیسے ہی سفر کا آغاز ہوتا ہے، یہ اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتی ہیں۔ انہی سب چیزوں کی وجہ سے سفر کا مہینہ بلاؤں، بیماریوں اور نحوست کے ساتھ مشہور ہے، اور نحوست کو دور کرنے کے لیے صدقہ دینے، دعا کرنے اور اللہ سے پناہ طلب کرنے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ اس مہینے میں کثرت سے صدقہ دیں۔ ضروری نہیں کہ مہنگے مہنگے صدقات دیے جائیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے بھٹکنے والے کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، اور راستے سے پتھر، مٹی اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ آفات سے بچاتا ہے اور آفات کو روکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی بلاؤں، بیماریوں، خوف اور تکلیف سے محفوظ رہنے کے لیے یہ سفر کے چاند رات کو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ انعام پڑھیں، اور بعد از نماز دعا کریں کہ اللہ آپ کو تمام بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یکم سفر کے دن کے لیے ایک ایسی نماز روایت ہوئی ہے جو بیماری سے نجات عطا کرتی ہے اور انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بیمار شخص اس دن 2 رکعت نماز پڑھے
جس کی پہلی رکعت میں حمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، اور نماز کے بعد اللہ کی راہ میں حسب توفیق صدقہ دیں۔ جس نے بھی ایسا کیا اس کو اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت مل گئی۔ ویڈیو کے آغاز میں محدث فیض کی جس دعا کا ذکر ہوا تھا وہ دعا اب آپ کی اسکرین پر ہے۔ اگر آپ ماہ سفر کی بلاؤں اور نحوستوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو شیخ عباس قمی کا کہنا ہے کہ ہر روز 10 مرتبہ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ سفر کے مستحب اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ سفر کے پہلے دن 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں، اور نماز کے بعد یہی دعا پڑھیں جو ابھی آپ کی اسکرین پر آئی تھی، اور دعا سے پہلے یا بعد صدقہ دیں۔ یہ عمل آفات اور بلاؤں کے خلاف ڈھال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں ہر روز 33 مرتبہ 33 ٹائمز حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور 70 مرتبہ استغفار کرنا بھی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سید ابن طاووس نے 3 سفر کا ایک ایسا عمل بیان کیا ہے جو ہر طرح کی حاجت اور ہر طرح کی دعا پوری ہونے کے لیے بے حد اثر رکھتا ہے۔ اپنی دیرینہ حاجتوں، خواہشوں اور پھنسے ہوئے کاموں کے لیے 3 سفر کا تقریباً 10 منٹ کا یہ عمل ضرور کریں، اور سال میں صرف ایک بار آنے والے اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھائیں۔ کئی مہینوں کے اپنے مخصوص اعمال ہوتے ہیں جو سال میں صرف انہی مہینوں میں ایک ہی بار کرنے ہوتے ہیں۔ یہ اعمال اپنے اثر کے لحاظ سے لاجواب ہیں۔ انہی میں سے یہ 3 سفر کا عمل ہے جسے سید ابن طاووس نے بڑے بڑے علماء کی تصدیق کے بعد بیان کیا ہے۔ مختصر سا عمل ہے کہ آپ نے 3 سفر کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا فتحنا پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں۔ نماز ختم کرنے کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھیں اور 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہم السلام کے دشمنوں پر لعنت کریں، اور پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اب اپنے رحیم و کریم رب سے جو چاہیں مانگ لیں۔ نحوست ماہ سفر کا بہت سے لوگ انکار بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو بھی بلاؤں بیماریوں سے بچنے کے لیے صدقہ، نماز اور دعاؤں کی ضرورت تو اپنی جگہ موجود ہے۔